سر مجھے بڑا فخر ہے یہ جو ہم نے انڈیا کے ساتھ کیا. ابھی مزید کرنا ہے ہم نے, چھوٹا سا جی ابھی اور بھی کرنا ہے. ہاں جی انشاءاللہ. اور یہ چھوٹا سا ایک کوشچن ہے کہ انڈیا نے جو میزائل فائر کیے انہیں ہم ٹارگٹ تک کیوں جانے دیتے ہیں؟ انہوں نے اگر کسی مسجد کو کیا تو وہ مسجد پہ گرا, جو کسی اسکول پہ کیا تو اسکول پہ گرا. ہم اسے رستے میں کیوں نہیں روک سکتے, یا اب کیا کیپیبل ہوں گے کہ گڈ کوشچن, گڈ کوشچن. جی کاشف تھینک یو ویری مچ. اس کا یہ ہوتا ہے مبشر بڑا صاحب, ینگ بچہ ہے لیکن اس نے بات سوال صحیح بہت کیا. اچھا سوال, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے میں کاشف کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا ویپن سسٹم نہیں بنا جو کہے کہ 100% انٹرسیپٹ ہوگا. پہلی بات یہ. چلے چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. جنگ کے فوراً بعد جب میں یہ کہتا تھا تو بہت سارے ویورز کو اور ناظرین جو میرے بھی ہوں گے آپ کو, ان کو یقین نہیں آتا تھا خالد چشتی کیا ہے. پھر ہوئی ایران اور اسرائیل کی جنگ. اب کیا مقابلہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں اسرائیل ورسز ایران, اور آئرن ڈوم اور پتہ نہیں کتنے ڈومز تھے وہاں پہ, 4 تھے, 4 سے پینیٹر, سلنگ, ایرو 2, ایرو 3, پھر وہ سب کے سب چلے گئے, پینیٹریٹ پہنچ گئے. میں یہ نہیں ڈیفینڈ کر رہا. ہوتا یہ ہے مجھے صاحب کہ دنیا میں جب ایک ویپن سسٹم بنتا ہے اس کا توڑ نکلتا ہے, تبھی یہ بکے گا. جب یہ بن جاتا ہے تو پھر یہ بکنا تبھی بند ہوگا کہ میں بند ہو گیا ہوں بکنا, تو پھر میں نے اب اپ گریڈ کرنا ہے کسی طریقے سے. یہ ریس لگی ہوئی ہے, اٹس اے ریس. آپ نے بیٹ آؤٹ کرنا ہے تبھی آپ ریلیونٹ رہتے ہیں. تو ایک بات سمجھ لیں کاشف, میں بھی آپ کو یعنی ایک سیولین مائنڈ سیٹ سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انڈیا اور پاکستان کا اتنا ڈسٹنس ہی نہیں ہے ہائپرسونک میزائل کے لیے. ہم 3 منٹ 2.5 منٹ 4 منٹ اس کے اندر آپ اسیس ہی نہیں کر سکتے اور روکنا. تو اب وہ ٹارگٹ پہ آئے گا, ہٹ کرے گا, لیکن آپ کا رسپانس جو ہے نا وہ اس کے باجے بجا دے گا. اور وہی ہم نے کیا. ہم نے وہاں پہ جب اتنے ملٹیپل بیسز کو اڑایا. آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ مودی نے ایک وزٹ پلان کیا کہ جناب S-400 کی سائٹ دکھا رہا ہے لوگوں کو کہ وہاں پہ لگی ہوئی ہے, لیکن یہ جو S-400 ہے نا اس کے 3 کنٹینرز ہوتے ہیں, 3 حصے ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیں وہ صرف 2 ہیں. دوبارہ اس تصویر میں جا کے دیکھیں, جو اصل ٹریگر تھا اس کا وہی اڑا ہوا تھا وہاں پہ. تو مودی اپنے لوگوں سے تو جھوٹ بول سکتا ہے, ان کو آلو دے سکتا ہے, ہم اور آپ بیوقوف نہیں ہیں. چیز بورڈ ہوتا ہے, اس کا چیز بورڈ ہوتا ہے جو پک کرتا ہے 600 کلومیٹر. اب پاکستانی پائلٹس نے وہ اڑایا تھا, تو جب آپ کی آئیز نہیں ہوں گی تو آپ کے ہاتھ میں گن. تو انہوں نے کہا کہ زیادہ ہم کیوں ویسٹ کریں میزائل اپنے. تو بریک کے اندر میری اور ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب کی باتیں ہوئی ہیں. اگر وہ آن ایئر چلی جائے نا کبھی تو بس انڈیا میں کئی لوگ کوما میں چلے جائیں گے. میں آپ کو بتا دوں ہم نے جو اچی پچی کر لی ہے ان کی جو ہم آن کیمرہ نہیں کر سکتے, ذرا لحاظ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کمنگ بیک ٹو اٹ, تیجس کی بات ہو رہی تھی, آپ نے مراج فلائی کی ہیں, ڈیلٹا ونگ ایئر کرافٹ ہے دونوں. اب مجھے 1-2 PF کے لوگوں نے بتایا جو مراج کے پائلٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈیلٹا ونگ جو ہے اس کو ایک دم سے آپ سپیڈ اپ بھی نہیں کر سکتے, اٹ ٹیکس اٹس ٹائم. تو وہ اس کا الٹیٹیوڈ بہت کم ہو گیا تھا فار اٹ ٹو پک اپ. اس کا مبشر صاحب ہوتا ہے ڈیلٹا کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ایکسلریٹ بہت کرتا ہے, ہائی سپیڈ, بیکاز اٹ لفٹس بڑی جلدی جنریٹ کرتا ہے. لیکن یہ اتنا اچھا ٹرن میں نہیں ہوتا. ٹرن میں یار اس طرح نہیں ہوتا جتنے نارمل ونگ ہوتے ہیں, کنونشنل ونگ والے ہوتے ہیں. ایک بات اس جہاز کا جو تیجس کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے اپنی ویڈیو میں بھی یہی کہا ہے. میں نے یہ کہا کہ دیکھیے جب آپ نیگیٹو چیز کھینچتے ہیں, یو ایز این ایویٹر نو کہ آپ کو اسٹک فارورڈ کرنی پڑتی ہے, آپ اس طرح جا رہے ہیں اپوزٹ. تو جب آپ سیدھا کرتے ہیں جہاز کو تو ڈیلٹا زیادہ لفٹ لوز کرتا ہے بیکاز دا ڈریگ. وہ آیا نیچے, وہ آیا نیچے, وہ آپ نے دیکھا نا ڈپ کی, اس کو آپ کو ایز اے ڈیلٹا برڈ ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ کو اسٹک فارورڈ کو بہت ہی ٹائم پر واپس لانا پڑتا ہے ورنہ نوز گر جاتی ہے. اور اگر آپ گرے آؤٹ اور بلیک آؤٹ جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اگر آپ کی نیگیٹو چیز آپ نے دی ہوئی ہیں, آپ کا بلڈ رش کر رہا ہے, دیکھیں 9 لیٹر کے قریب بلڈ ہے. جب ہم میری عمر میں ہوگا تو ریڈ آؤٹ ہی ہوگا, نہیں کسی کی بھی ہوگا. ہم اپنی فائٹر فلائنگ میں کئی دفعہ ہو جاتے ہیں بلیک آؤٹ, ریڈ آؤٹ, گرے آؤٹ, لیکن ہمیں ایڈوانٹیج ایٹ دی ہائٹ ڈیورنگ دا کامبیٹ. اکثر آپ کھینچتے ہیں, آپ کو پتہ لگتا ہے چک ہل گیا سر کے لیے, لیکن مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے انسان کو ایکچولی جب اوپر نیچے بلڈ آتا ہے. تو آپ کے ویورز کی آسانی کے لیے کہ جب یہ بلڈ پاؤں کی طرف جاتا ہے, یہاں تو ہم جی سوٹ پہن لیتے ہیں, لیکن جی سوٹ سر میں تو نہیں پہن سکتے, تو سر کے اندر سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. یو گو ریڈ آؤٹ, آپ کو بڑے ٹائم پہ ریکوری کر کے اور اس کو ظاہر ہے اوور کم کرنا ہوتا ہے. تو ڈیلٹا کا ایک اسپیشل ہے کہ آپ نے نوز نہیں ڈپ کرنے دینی. یہ آلموسٹ ڈیلٹا تھا, اس کی نوز ڈپ. اب میں نے ملتان سے رانا صاحب ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مبشر بھائی, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے تو میں آپ دونوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ مئی میں جو ہم نے انڈیا کا حال کیا ہے اس کی خوشی میں آپ کو مبارکباد ہو. شکریہ. اور دوسرا خالد چشتی صاحب سے
میں یہ مبارکباد اسپیشل دینا چاہتا ہوں، اور میں ان کو نور سحر جناب غازی نذیر صاحب کے پروگرام میں بھی ان کو میں سنتا رہتا ہوں، اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ماشاءاللہ اس کیلیبر کے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے نا چیف صاحب تک جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک ہماری آرمی کی جو ٹریننگ ہے وہ انڈیا مخالف ہے، کہ ہمیں جو تیار کیا جاتا ہے آرمی میں وہ انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 1947 سے لے کے اور آج تک 1/4 کشمیر ہمارے پاس ہم نے انڈین آرمی سے چھین کے لیا ہوا ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ اب ہماری آرمی کو صرف اور صرف اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار کیا جائے. انڈیا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس دن پاکستان آرمی پنجاب میں ایڈوانس کر کے خالصتان کو آزاد کرا دے گی، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ 71 میں کیا، اس دن انڈیا کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. انڈیا اس قابل نہیں رہے گا کہ ہمیں اس پہ کوئی بجٹ کا ایک پائی بھی خرچ کرنے. اگر ہماری یہ لڑائی ہونی ہے آخری تو وہ اسرائیل سے ہونی ہے، کیونکہ جب تک ہم ایٹمی اثاثے رکھتے ہیں اس وقت تک وہ ہمارے دشمن ہے. تو میں ایک دفعہ پھر مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور میرے خالد صاحب سے جو ہے نا. رانا صاحب آپ بڑے پیارے آدمی ہیں، پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ نے کال کی. دوسری بات آپ کو میں بتاؤں کہ میں ایئر کوموڈور صفدر وغیرہ کے ساتھ میں برج کھیلتا ہوں کبھی، اور جھاڑیں بھی سنتا ہوں ان سے. یہ وہ 4 پاگل لوگ تھے، پاگل ہی میں کہوں گا، جو ریزائن کر کے پاکستان ایئر فورس سے گئے تھے اور انہوں نے جا کے اسرائیل کے جہاز گرائے تھے. تو یہ آپ اسرائیل کے جو ہوا لوگوں پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کن فوجوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ یوگینڈا کے، چڈ کے، لیبیا کے، اب ایجپٹ تو نہیں ہے، پہلے ایجپٹ تھا. تو یعنی یہ لوگ اس سے مرعوب ہوئے تھے، قطر کے. معذرت کے ساتھ یہ کوئی فوجی ہے. تو میں اور اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، پتہ چلے میرا پروگرام ہی آف ایئر ہو گیا ہے، پیمرا نے نوٹس بھیج دیا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کہ آپ وقت آنے دیں. اسرائیل بھی اگر ڈیسپریٹ ہے نا دنیا میں کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے، صرف پاکستان ہے. اس کو پتہ ہے کہ کوئی اس کا وہ نہیں بیڑا کر سکتا ہے جو پاکستان الحمدللہ کر سکتا ہے. کالر ہے جی. کالر السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا کویشچن خالد چشتی صاحب سے ہے پرائمریلی، لیکن مبشر صاحب آئی ووڈ لائک یور اوپینین آن دس ٹو، کہ اگلا کانفلکٹ جب بھی ہوگا کافی پریڈکٹیبل ہے کہ انڈینز ہماری ایئر بیسز کو اٹیک کریں گے. تو میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ انڈر گراؤنڈ ایئر بیسز یا انڈر گراؤنڈ ہینگرز کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں، اور ہم کیوں نہیں ابھی تک بنا سکتے؟ اوکے ریحان، گڈ کویشچن، تھینک یو. جی خالد صاحب. جی ریحان، اس میں یہ اس لیے نہیں بنا سکتے یا بنانا اتنا وائبل نہیں ہوتا کہ آج کل بامز آ گئے ہیں، ویپنز ایسے آ گئے ہیں جو پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے بیس بنانا از ناٹ اے جوک. اور اس کی کاسٹ ایک اپنی ہے، کاسٹ ورسز وہ دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ بیس کوئی ایک ہینگر نہیں ہوتا. بیس پورے کا مطلب ہے آپ رن وے بھی آیا انڈر گراؤنڈ بنائیں گے، اس میں ایمرجنسی ہوگی تو ایجیکشن کیسے ہوگی، کتنا ہائی بنائیں گے، کتنی ڈیپ پینیٹریشن کریں گے، کتنا ٹف ہارڈن کریں گے. تو ویپنز اب آ گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ یہ پینز ایسے ہوتے تھے یا انڈر گراؤنڈ رن ویز ہوتے تھے، اور کتنے رن وے پھر بنائیں گے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اب وہ اتنا ریلیونٹ نہیں رہا جتنا، جیسے میں نے اس وقت پچھلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا نا کہ انڈر گراؤنڈ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی اس سے اوپر لے آئے گا، پھر اس سے اوپر لائے گا. تو پھر آئی تھنک ہمارے ایک تو اکانومی اجازت نہیں دیتی، پہلی بات یہ ہے کہ ہم پوری ایئر فورس انڈر گراؤنڈ چلی جائے، اور دوسری بات یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہ ابھی جو میں جانتا ہوں آنے والے انشاءاللہ وقتوں میں یہ بھی انٹرسیپشن کریں گے. اب بات یہ ہے ریحان صاحب، ویپنز اپنی شکل بدل چکے ہیں، اور بلکہ میں تو اب کئی جگہ جب پڑھتا ہوں بڑی عجیب باتیں آ رہی ہیں. مثلا بہت سی ماڈرن آرمیز جو ہیں وہ آرمڈ کور سے دے آر ڈسپینسنگ ود اٹ. جو ٹینک جسے ہم کہتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا یوکرین نے رشین ٹینکس کا کیا اشر کیا یا ان کی کیولری کا کیا اشر کیا. آج سے 20 سال پہلے وہ ایک بڑا خوف ہوتا تھا ٹینک کا، لیکن آج نہیں ہے. آج اس کو ایک UAV جو ہے نا $2 لاکھ کا، وہ جا کے اس کو آٹے دال کا بھاؤ بتا رہا ہوتا ہے. تو ٹرانسفارمیشن بڑی تیز ہو رہی ہوتی ہے. جی کالر السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مبارک صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی ہمارے خالد چشتی صاحب بھی سلامت رہیں. یہ ہمارے ملک کی شان ہے، اور بہت زیادہ ہمارے جو پائلٹ ہیں ان کو یہ تیار کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں عقل آتی کہ یہ جہاز چلانے والے کو لوہے کے روبوٹ نہیں ہوتے، یہ پاکستان کے شیر ہیں. ان کو یہ وہ پنجابی کے میں کہتے ہیں نا، حکے دا سر تے پانی تے 100 چھتر نال. جب تک یہ نہ ان کے ساتھ سلوک ہو تو یہ میرے خیال ان کو سمجھ نہیں آتی. سمجھنا نہیں کہ دوبارہ ادھر کا رخ نہ کریں، ورنہ اس سے بھی برا حال ہوگا. ہم تو بچپن میں 65 کی جنگ میں بھی دیکھ چکے ہیں جو ہمارے شہیدوں نے جو کام دکھائے ہیں، اور باہر کے ملکوں میں بھی جا کے ہم دیکھ چکے ہیں، وہاں جو ہمارے ٹرینر جاتے ہیں
माशाल्लाह हमारा नाम है एक मुल्क का पूरी दुनिया में। थैंक यू वारिक भाई, थैंक यू खालिद साहब, कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू एंड एयरफोर्स। मुबारक साहब, बहुत शुक्रिया जी, और अल्लाह ताला से बस दुआ करें कि इसी तरह पाक फ़ज़ाइया लोगों की और इस कौम की उम्मीदों पर पूरी उतरती है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ, मैं जब J-10C के पायलट से आपको मैं एक बात बताऊँ जी, इस बारी मैं समझता हूँ कि सिर्फ एयरफोर्स को क्रेडिट देना गलत है। एक तो खैर सारी फोर्सेस को देना पड़ता है, लेकिन अवाम को देना पड़ेगा। एक दफा 1 मिनट का मैंने पैनिक ही नहीं देखा पूरी कौम में। Exactly. ना कोई लोड शेडिंग हुई, ना कोई सिविल डिफेंस के सायरन बजे हैं, ना कोई अब्बड़ दब्बड़। इंडिया में कितनी डेथ्स हो गई है यूएवी जब आपके गए हैं, तो 40 लोग तो दिल्ली में मर गए हैं। कोई बिल्डिंग से कूद गया, कोई भागते हुए बस के आगे आ गया, ये वो। यहाँ पे वो लौंडे लपाटे, मैंने उनको खुद देखा, इंटरव्यू किया एक का, वो मोटरसाइकिल लेके व्हीलियां मार के ड्रोन का पीछा कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी कौम को भी क्रेडिट जाता है। नहीं, उससे ज़्यादा मैं ये क्रेडिट में, वो जुमला मेरा रह गया, मैं उसको पूरा करता हूँ। मैं जब इन पायलट से मिल के आया, मैं आपके व्यूअर्स की और मुबारक साहब के लिए बताता हूँ, जब मैंने इनसे मिला, लड़कों से, नौजवानों से, जब मैंने वीडियो किया इनके साथ, तो मैंने उनसे पूछा था कि यार क्या सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। तो बड़ी खूबसूरत बात कही एक नौजवान ने, मुझे कहता है कि सर ये जो जहाज़ है ना, ये उड़ता है पेट्रोल पे, हम उड़ते हैं लोगों की तवक्को और दुआओं से। वाह वाह, तो ये मुबारक साहब को मैंने जवाब दिया है हाँ, कि आप जैसे लोगों की दुआएं होती हैं तो ये पायलट उड़ रहे होते हैं, और उसके बगैर तो अल्लाह ताला की मेरे रहमत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया मुबारक साहब। ले मुबारक साहब, आपको बड़ा अच्छा जवाब मिल गया। और जो है, कमिंग बैक टू इट, थिएटर कब खुलने वाला है दोबारा आपकी वॉर का? अब मुबशिर साहब, थिएटर 2 तरीके से खुलता है, एक आपकी सलाहियत से और दूसरा हौसले से। और इन 2 का जब आप मजमुआ करते हैं तो फिर एक प्रोडक्ट बनता है, वो होता है वॉर ट्रॉफी। हौसला और काबिलियत, इंडिया ने दोनों में हमें अंडर एस्टिमेट किया मई में कि शायद या तो हमारी काबिलियत नहीं है या हमारे में हौसला नहीं है। दोनों रिजॉल्व, वो हौसला उसी रिजॉल्व को ही कहते हैं, अंग्रेजी ऑलमोस्ट मिलता जुलता लफ्ज़, ये रिजॉल्व, ये डिटर्मिनेशन आपकी। एक बात, जब हमने ये दोनों दिखा दिए तो जो इंडिया को नहीं मिला वो क्या था? वो थी वॉर ट्रॉफी नहीं मिली। तभी 1.4 बिलियन लोग अब पूछते हैं कि सबूत कहाँ है, क्या लेकर आए। देखिए, जो मुल्क ऑफेंस लॉन्च करता है उसकी जिम्मेदारी होती है, लीडर ऑब्लिगेशन होती है कि वॉर ट्रॉफी दिखाए कि हमने 1.4 बिलियन लोगों को झोंका जंग के अंदर। कहीं भी जा सकती थी, न्यूक्लियर मुल्क है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसे तो नहीं कहता। जब आपने जंग के अंदर झोंका तो टेक होम क्या है, आप लेकर क्या आए? जहाज़ जो हैं, जो आप कभी 5-6 कहते हैं, कभी 10-12 कहते हैं। हमारे एयर वाइस मार्शल ने देखा था क्या किया था, 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रिसाइज नंबर बताए, कोऑर्डिनेट्स वैसे ही बिकेम एन इंस्टेंट हीरो बाय द वे, औरंगजेब जो था। सर वो परफॉर्मेंस बेस्ड था ना सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। नहीं, उन्होंने क्या बताया, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, लोकेशन, रेडियो कॉल और आरटी वगैरह दे दी, अपना सारा रेडियो कॉल्स दे के उसके बाद पीएफ आपको नजर आई है कहीं मीडिया पे? मेरे जैसे लोग आपके पास आते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं। पीएफ कहाँ है? बिकॉज दैट्स अ साइलेंस ग्रेस। और इंडिया आज तक रेटोरिक नॉइजी, जिसको कहते हैं ना, बयानिए पे लगे हुए हैं। एयरफोर्स चीफ उनके 2 दफ़ा आए, आखिरी बात इस सवाल के जवाब में, एयरफोर्स चीफ 2 दफ़ा मीडिया में आए पब्लिकली, दोनों दफ़ा किसी ने ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी दुनिया में नहीं चलाई। मैं तो फॉलो करता हूँ, मैं स्विच करता हूँ, अच्छा BBC चला रहा है, CNN चला रहा है, कोई और अल जजीरा चला रहा है, वो डिफेंस अटाशी की चला दी थी, वो चला दी थी। क्योंकि लोगों को, देखिए मुबशिर साहब, दुनिया सच जानती है। अब माइक बच्चे बच्चे के हाथ में है, ये डिवाइस हर एक के हाथ में है, पीपल हैव एन एक्सेस। वो पुराना ज़माना PTV वाला तो नहीं ना रहा कि आपने TV ऑन करना है, बस सुन ले, जो उसने कहा ठीक कहा, नहीं कहा तो नहीं हुआ होगा। अब दुनिया फैक्ट फाइंडिंग करती है, दुनिया अब नहीं मान रही। किसी ने वो ब्रेकिंग न्यूज़ जब उन्हें 10-12 जहाज़ का नहीं चलाए, सो दैट्स अ डिफरेंस।